اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے تھے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی وہ شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا۔ آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحبزادہ سعد کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہوں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی،
ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے، فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی. علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے. آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ. اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے. ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو. حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا، یاد کیا اور آگے منتقل کیا. آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالا ہے. اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے، ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے، ایک شہد آپ کے لیے تیار کیا ہے. اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابھا، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں. دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے. علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے. جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا. اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے. حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں. سنو، فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم. لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے. مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائے، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ. جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے. دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے. اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو. یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے. زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی. فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد. بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا. وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال. یہاں زہد، ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا. بہترین دولت مندی کیا ہے؟
جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی طبع میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے۔ بوڑھوں کا، بزرگوں کا، یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ اداس لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو
فروغ دیا جا رہا ہے. نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنت